نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کی ایک اور نشست، ایک اور پروگرام کے ساتھ میں ہوں علامہ محمد اشفاق عالم قادری، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلے درس قرآن میں ہم نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 19 کا بیان مکمل کیا تھا، اور اللہ کی توفیق اور اس کی دی ہوئے علم سے انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 20 اور 21 کا بیان جو ہے وہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کا پیغام، قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ تمام احباب بھی یہ جو دروس قرآن سنتے ہیں، اس کو سننے کے بعد اس کو آگے پھیلایا کریں، اس کو آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہم نے جو ہے پچھلے نشست میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ جب کفار و مشرکین نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ آپ کی نبوت و رسالت پر کون گواہ ہے، ہم نے تو جس سے بھی پوچھا ہے ہر ایک نے جو ہے لا تعلقی کا اور لا علمی کا اظہار کیا ہے کہ ہم جو ہے آپ کو بطور نبی نہیں پہچانتے۔ یہودیوں سے بھی پوچھ کر دیکھ لیا، عیسائیوں سے بھی پوچھ کر دیکھ لیا، جو اہل کتاب ہیں اور جن کے پاس جو ہے علم ہے، تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی جس سے یہ پتہ لگے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ ان سے کہہ دیں کہ میری نبوت پر سب سے بڑا گواہ جو ہے وہ خود اللہ ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس نے قرآن پاک کو میری طرف نازل کیا ہے، جو کہ میری نبوت پر سب سے بڑا معجزہ ہے، اور جو ایک کھلا چیلنج ہے کہ اس جیسی کوئی کتاب، کوئی صورت، کوئی آیت اگر تم بنا کر لا سکتے ہو تو یقیناً جو ہے پھر یہ اللہ کا کلام نہیں ہوگا، یہ انسان کا کلام ہوگا، تو میرا دعویٰ جو ہے وہ خود بخود ٹوٹ جائے گا اور میری نبوت کا اس سے رد ہو جائے گا۔ لیکن اگر تم اس کلام جیسی کوئی صورت، کوئی آیت بنانے سے قاصر رہے تو یہ سمجھ لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ معجزہ ہے اور میری نبوت پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آیت نمبر 20 میں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی اس کو ویسے ہی پہچانتے ہیں، یعنی نبی آخر الزمان تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا، یعنی دائمی خسارے میں ڈال دیا ہے، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اس آیت کریمہ میں جو ہے یہ دوسرا جواب دیا گیا ہے، یعنی کہ اہل کتاب کا یہ کہنا تھا نا کہ وہ آپ کو بطور نبی نہیں پہچانتے، اور یہ کہ آپ کی نبوت پر کون گواہ ہے۔ تو پہلا جواب تو اللہ رب العزت نے آیت نمبر 19 میں دے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر اللہ خود گواہ ہے، اور یہ کہ قرآن آپ کی نبوت کی دلیل ہے، اور یہ ایک معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ تو پہلا جواب تو آیت نمبر 19 میں آ گیا۔ اب دوسرا یہ جو جواب تھا کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ ہم نے سب سے پوچھ کر دیکھ لیا ہے، یہودیوں سے بھی پوچھ لیا، عیسائیوں سے بھی پوچھ لیا، لیکن انہوں نے بھی جو ہے اپنی لا علمی کا اظہار کیا ہے کہ ہم جو ہے آپ کو بطور نبی نہیں پہچانتے، تو یہ جھوٹ سے کام لے رہے ہیں، دروغ گوئی سے کام لے رہے ہیں، اور یہ آپ کی نبوت کی جو صفات ہیں اور آپ کی جو نعت اور صفت اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں میں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں نازل فرمائی تھی، ان صفات کو، ان نعتوں کو، آپ کی ان خصوصیات کو چھپانے والے ہیں۔ تو در حقیقت ان کو جو ہے معلوم ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور یہ آپ کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور اتنے واضح انداز میں پہچانتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں کرتے، اگر بہت سارے بچوں میں ہمارا بیٹا کھڑا ہو، ہماری بیٹی کھڑی ہو،
تو ہم پھر بھی اس کو 100 50 میں ہزاروں میں لاکھوں میں بھی اگر ہمیں پہچاننا پڑے تو ہم اپنی اولاد کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی وہ نبی آخر الزماں تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں۔ تو اب دیکھیں یہ دوسرا بھی یعنی کہ جو اعتراض تھا کہ جی ہم نے سب سے پوچھ کر دیکھ لیا ہے لیکن کوئی آپ کو بطور نبی نہیں جانتا، تو اس کا بھی رد جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا۔ اور حضرت ابو حمزہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام جو پہلے یہودی تھے بعد میں وہ مسلمان ہوئے اور یہود میں وہ بہت بڑے عالم تھے، تورات کے بہت بڑے عالم تھے، حضرت عبداللہ بن سلام سے جو ہے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل فرمائی ہیں کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہ نبی آخر الزماں کو ویسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، تو بتاؤ یہ معرفت کیسی تھی؟ یعنی آپ یہودی تھے اور یہودیوں کے عالم تھے تو آپ کو یہ بات پتہ ہوگی کہ آپ یعنی کہ یہ جو معرفت جس معرفت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے وہ معرفت جو ہے وہ کیسی تھی؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو صفت عطا فرمائی ہے، جو آپ کی نعت جو ہے بیان کی ہے، ہم آپ کو اس صفت اور نعت سے پہچانتے تھے۔ وہ جو خصوصیات اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں ان خصوصیات کا، ان اوصاف کا، ان کمالات کا، ان یعنی کہ عظمتوں کا ذکر ہماری کتاب تورات میں موجود تھا۔ اور وہ کہنے لگے کہ جب ہم نے آپ کو تم لوگوں کے درمیان دیکھا تو ہم نے آپ کو اس طرح پہچان لیا جس طرح کوئی شخص اپنے بیٹوں کو دوسرے لڑکوں کے درمیان پہچان لیتا ہے۔ پھر وہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ مجھے سیدنا محمد کی معرفت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے سے زیادہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے بیٹے کے بیٹے ہونے میں تو شبہ ہو سکتا ہے لیکن نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے میں مجھے کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ تو مقصد یہ کہ یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ جو یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم رہا، جو بعد میں اسلام انہوں نے قبول کر لیا لیکن پہلے وہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہماری کتابوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور کمالات موجود تھے، لکھے ہوئے تھے، اور ان کی وجہ سے ان کو پڑھ کر ہم نبی آخر الزماں تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے پہچاننے لگے تھے کہ جس طرح ہم اپنی سگی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے دونوں دعووں کا رد کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ پہلی بات گواہی کی تھی کہ آپ کی نبوت پر کون گواہ ہے، تو اللہ نے فرمایا میں خود اپنے نبی کی نبوت اور رسالت پر گواہ ہوں، اور یہ کہ میرا جو کلام ہے وہ اس کی نبوت کی دلیل ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ ہم نے یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی پوچھ کر دیکھ لیا لیکن کوئی آپ کو نبی تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہے، آپ کی نبوت اور رسالت کا وہ انکار کرتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں تو ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کی کتابوں کے اندر جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اتنی واضح طور پر لکھی ہوئی تھیں کہ ان کو پڑھ کر یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح سے پہچاننے لگے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں جو ہے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا یا اس نے اس کی آیتوں کو جھٹلایا، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اب اس آیت کریمہ میں سورہ الانعام کی آیت نمبر 21 کے اندر اللہ رب العزت نے دو کفار کے جو ظلم ہیں ان کا بیان فرمایا ہے۔ پہلا کفار کا ظلم جو اللہ نے بیان فرمایا وہ یہ کہ یہ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں، اور دوسرا ظلم یہ کہ یہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ تو یہ دو ظلم ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نمبر سورہ الانعام کی آیت نمبر 21 میں کیا۔ اب اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھنے کی کیا تفصیل ہے، وہ کس طرح اللہ پر بہتان باندھتے تھے؟ تو پہلا بہتان یہ تھا کہ یہ جو بت ہیں ہمارے لات، منات، حبل، عزا، یہ جو ہے اللہ کے شریک ہیں، اور اللہ نے ان کی عبادت کرنے اور ان کے ذریعے سے تقرب حاصل کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا بہتان تھا، یعنی کہ ایک تو بتوں کی وہ عبادت کرتے تھے،
پھر ساتھ یہ جھوٹ بولتے تھے کہ یہ حکم ہمیں اللہ نے دیا ہے کہ ان بتوں کی عبادت کریں اور ان کو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ اور ذریعہ بنائیں۔ دوسرا بہتان جو اللہ پر باندھتے تھے وہ یہ کہ فرشتے جو ہے وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تیسرا بہتان کہ انہوں نے بہت سارے جو جانور، یعنی کہ جس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمائی، من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کانوا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعلمون، یعنی کہ یہ جو جانور تھے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، ان جانوروں کو یہ اللہ کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور ان جانوروں سے نفع حاصل کرنے کو اپنے لیے حرام تصور کرتے تھے، اور اس حرمت کو وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں ان جانوروں سے نفع حاصل کرنے سے منع فرمایا ہے، اور یہ کہ ان جانوروں کو یعنی حکم دیا ہے کہ کھلا چھوڑ دیں۔ جس طرح یعنی کہ دیگر مذاہب کے اندر بھی، ہندوؤں میں بھی ایسا ہے کہ وہ جانوروں کے گلے میں جو ہے قلادہ ڈال کر اور ہار سا جو ہے وہ ڈال کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں بتوں کے نام پر، اور پھر وہ گائے، وہ بیل جو ہے وہ کسی کے کھیت میں چلا جائے، کسی کی فصل خراب کر دے تو کوئی اس کو پکڑ کر نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی اس کو کچھ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ وہ بتوں کے نام پر چھوڑا ہوا جانور ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ بہتان وہ اللہ کے اوپر باندھا کرتے تھے، اور یہ تو مشرکین کا بہتان تھا۔ اب یہود و نصارہ کا بہتان بھی سن لیں کہ وہ کیا بہتان باندھتے تھے اللہ پر، حالانکہ ان کی طرف تو نبی آئے تھے، ان کی طرف تو رسول آئے تھے، ان کی طرف تو اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی تھیں۔ اب ان کا بہتان یہ تھا کہ ان کی جو شریعتیں ہیں غیر منسوخ ہیں، اور یہ کہ ان کے نبیوں کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، حالانکہ ایسا کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ نے وعدہ ان کی کتابوں میں نہیں فرمایا۔ پھر یہود یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، اور اس کے محبوب ہیں، اور دوزخ کی آگ جو ہے اول تو ہمیں جلائے گی نہیں، اور اگر جلائے گی بھی تو صرف چند دن جو ایام معدودہ، وقالوا لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، ہمیں اگر جہنم کی آگ نے جلایا بھی تو وہ چند دن جلائے گی۔ پھر بعض یہودیوں میں سے جو جوہلات ہیں وہ کہتے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ پھر نصارہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، اور اللہ تو مسیح ابن مریم ہی ہے۔ پھر یہ بھی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہود اور نصارہ کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ ان کے سوا اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر جنت کا ہم نے ایسے ہی جو وعدہ کر لیا ہے تمہارے ساتھ، تو پھر تم مرنے کی دعا کیوں نہیں کرتے، مرنے کی تمنا کیوں نہیں کرتے، تاکہ جو ہے تم مرو اور سیدھے جنت کے اندر جاؤ۔ لیکن اللہ فرمائے گا کہ یہ کبھی بھی جو ہے مرنے کی دعا نہیں مانگیں گے۔ اب دوسرا ظلم جو ہے وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا ہے۔ اب اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے سے کیا مراد ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اس کے ثبوت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جو معجزات ظاہر فرمائے تھے، یہودیوں اور نصارہ نے اور مشرکین نے ان تمام معجزات کو، حضور نے چاند بھی ٹکڑے کر کے دکھا دیا، کنکروں نے جو ہے آپ کی مٹھی میں کلمہ پڑھا، درخت اپنی جگہ کو چھوڑ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے سجدے کیے، جانوروں نے حضور کو سجدے کیے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اور قرآن جو سب سے بڑا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر سب سے بڑا جو معجزہ تھا اور سب سے بڑی دلیل تھی، اور جس کے چیلنج کو جو ہے یہ پورا نہیں کر سکے، کبھی انہوں نے کہا کہ قرآن کھلا جادو ہے، کبھی کہا کہ شعر و شاعری ہے، کبھی جو ہے کہا کہ گزرے ہوئے لوگوں کی داستان ہے، کبھی کہا کہ یہ محض ان کے تخیلات ہیں، تو قرآن کے کلام الہی ہونے کا بھی جو ہے انکار کیا، اور آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لائے۔ تو یہ دو چیزیں تھیں، یعنی اللہ پر افطرا باندھنا اور اللہ کی آیات کو جھٹلانا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ پر بہتان باندھتے ہیں، وہ کبھی بھی کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے۔ کامیابی صرف انہی لوگوں کے حصے میں آئے گی جو اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، اسلام کو اپنا دین مانتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول مانتے ہیں، اور قرآن کو اپنی کتاب ہدایت، کتاب نور مانتے ہیں۔ وہی لوگ صرف جو ہے کامیاب ہوں گے اور فلاح ان کا مقدر ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارا حامی و کارساز ہو، حامی و ناصر ہو، اور ہر مشکل میں اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں
دین متین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی کلمات کے ساتھ آج کی اس نشست کا ہم اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس قرآن میں ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 22، 23 اور 24 اور اسی اگلی آیاتوں کا انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وما علی الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔